مسلک اعلی حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. کہ وہ تیرے خلیل ہیں اور میں تیرا رسول تیرا حبیب ہوں. جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے فرمائی، میں وہ تمام دعائیں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں کہ اے اللہ تو اس میں وہ تمام برکتیں نازل فرما. اسی لیے علماء کرام کے دو گروہ ہیں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے کہ مدینہ طیبہ افضل ہے، مگر جمہور نے یہی فرمایا کہ مدینہ طیبہ افضل ہے. کہ جب تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز رہے، مکہ افضل تھا، اور جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینہ افضل ہو گیا. اور آج بھی چونکہ مدینہ منورہ میں ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور گنبد خضرا کے نیچے سنہری جاڑیوں کے اندر وہ جو ساری کائنات کا آقا ہے، وہ جو سب سے افضل ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب نازل فرمائے، کیونکہ اے محبوب ان کے درمیان تم جلوہ افروز ہو. قیامت تک عذاب عام جن کے وسیلے سے نازل نہیں ہوگا، وہ ذات جب تک کہ مکہ مکرمہ میں تھی مکہ افضل، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ افضل. اور بعض جو حضرات مکہ مکرمہ کو فضیلت دیتے ہیں اس حیثیت سے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور مدینہ طیبہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے. تو اس لیے جو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اس حیثیت سے افضل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یوں فیصلہ فرما دیا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. کہ ہم عشق والے ہیں، اور جہاں ہمارا ماوا ہمارا ملجا جلوہ افروز ہوگا وہی ہمارے عشق کا مرکز رہے گا. تو اس لیے ہم عشق والے ہیں تو حضور جہاں ہوں گے تو ہم ان سے محبت اور عشق کرنے والے ہیں تو ہماری نظر بھی اسی طرف ہوگی. وہ مدینہ طیبہ ہے کہ اب تک حجاج کرام منی میں تھے، مزدلفہ میں تھے، عرفات میں تھے، اور جمرات پر کنکریاں مار رہے تھے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، سعی کر رہے تھے، دیوانہ وار تھے، احرام میں تھے، اور احرام کی حالت میں اور عرفات و منی میں جسم پر مٹیاں لگی ہوئی ہیں، دیوانوں کی صورت بنائے ہوئے تھے. لیکن اب وہ سرزمین
آنے والی ہے کہ جہاں اب دیوانوں کو بھی اپنے قدم بچا کر چلنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کہ وہ سرزمین ہے کہ حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، کہ یہ میری کمزوری ہے کہ کمزوری نے مجھے سر کے بل چلنے کی اجازت نہ دی، ورنہ تو ادب کا مقام اور ادب کی جگہ ہے کہ سر کے بل چلا جائے۔ کہ بزرگان دین اولیاء کرام جس شہر طیبہ میں داخل ہوتے تو اپنی جوتیاں اتار دیتے، جب تک مدینہ منورہ میں رہتے ننگے پاؤں ہی وہ گھومتے پھرتے چلتے، کہ پتہ نہیں کہاں حضور کے قدم کس سرزمین پر، زمین کے کس حصے پر لگے۔ وہ مدینہ طیبہ اب تشریف لانے والا ہے۔ حجاج کرام حج سے فارغ ہو کر اور مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوں گے، ان کی سواری چلے گی، اور جیسے ہی مدینہ طیبہ شہر قریب آنے والا ہو اور جیسے ہی مدینہ طیبہ میں داخلہ ہو تو اپنی زبان پر درود و سلام کا وظیفہ جاری رکھے، درود و سلام کی کثرت کرتے رہے، اور یوں اچک اچک کر مسجد یا گنبد خضرا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ سواری میں بیٹھیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر، اور جس طریقے سے جیسے ہی آپ نے خانہ کعبہ کو پہلی نظر میں دیکھا تو وہیں پر ٹھہر کر دعا کی، تو اسی طریقے سے آپ نظریں جھکائے رہے، قریب جب آپ پہنچ جائیں تو پھر نظر اٹھا کر اور گنبد خضرا کی طرف نظر جمائیں، اور وہ بھی دعا کی مقبولیت کا وقت ہے کہ اس وقت کھڑے ہو کر گنبد خضرا کے سامنے اور دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مشکلات کو آسان فرمائے گا، جو دعائیں ہیں وہ دعا مانگی جائیں۔ مدینہ طیبہ میں حاضری ہو، سب سے پہلے تو چاہیے کہ آپ کی بس جب آپ کے ہوٹل کے قریب رکے، اپنے سامان وغیرہ یہ ہوٹل میں رکھ کر، اور جو روم جو کمرے ملیں تو اس میں جا کر، اور اگر ہو سکے تو بہتر یہ ہے بلکہ افضل یہ ہے کہ غسل کر لیں، اور غسل کے بعد یہ بھی چاہیے حجاج کرام کو کہ جب یہاں سے یعنی ہندوستان سے آپ روانہ ہوں تو اسی وقت ایک نیا جوڑا بھی اس نیت سے رکھیں کہ پہلی حاضری میں اسے زیبتن کریں، غسل کریں، اگر نیا کپڑا ہو تو نیا کپڑا زیبتن کریں، ورنہ جو بھی اچھا اور قیمتی کپڑا ہے اسے زیبتن کریں، عطر لگائیں کہ عطر لگانا بھی سنت ہے، اور سرما لگائیں، اور پھر مسجد نبوی کی طرف نظریں جھکائے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں نہیں، لوگوں کے اعمال افعال کردار کی طرف نظر نہ کریں، لوگوں کی باتوں کی طرف اپنے کان نہ لگائیں، بلکہ ہر طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی جانب متوجہ ہو اور مسجد نبوی کی جانب روا دوا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ باب السلام سے
آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں، لیکن اب چونکہ مسجد نبوی کی بڑی توسیع ہو چکی ہے، مسجد اب بہت زیادہ طویل توسیع وسعت ہو چکی ہے، اس میں بڑی ہو گئی ہے، تو آپ کے ہوٹل سے مسجد نبوی میں داخلے کے لیے جو دروازہ قریب ہو اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیں، اور داخل ہونے سے پہلے آپ جب مسجد نبوی میں داخل ہوں، یہ ان مساجد میں سے ہے جو کہ افضل مساجد کہلاتی ہیں، جیسے کہ مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، اسی طریقے سے مسجد نبوی کی بھی فضیلت ہے۔ اور چونکہ مسجد نبوی سے ہی متصل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، تو آپ یوں تصور کریں کہ جس طریقے سے آپ کسی بزرگ کے گھر کی چوکھٹ کے باہر کھڑے ہو کر اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور پھر اجازت ملنے کے بعد اب آپ اندر داخل ہوتے، تو مسجد نبوی میں بھی جب داخل ہونے سے پہلے آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں، اور پھر کچھ دیر کھڑے رہیں کہ جتنی دیر کسی کو اجازت لینے اور اجازت ملنے میں لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ داہنا قدم مسجد میں داخل کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی پڑھ لیں، اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، نویت سنت۔ مسجد میں داخلے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ نیت کی جاتی ہے، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ مسجد کے نقش و نگار، مسجد کے قبے، مسجد کے ستون اور مسجد کے اور دوسری چیزوں کی طرف نظر نہ دوڑائیں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ نظریں نیچے کیے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، اور جالی شریف کی طرف آپ آگے بڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ مواجہ شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مواجہ شریف ہے، یعنی جو جالی شریف ہے، وہاں پر حاضری دینے کے لیے یا کسی بھی مزار پر حاضری دینے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پائیتی سے جائیں، کہ جب آپ صاحب مزار کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہوں، کسی کے یہاں، تو پائیتی سے جائیں گے تو اس وقت پوری نظر صاحب مزار کی آپ پر ہو۔ تو یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، تو اگر ممکن ہو پائیتی سے جانا۔ پہلے مسجد نبوی میں باب جبریل تھا، جسے اب بند کر دیا گیا ہے، کبھی کبھی کھولا جاتا ہے، اور باب جبریل سے جب داخل ہوتے اور پھر بائیں طرف آپ کوچ کرتے، تو یہ بالکل مزار اقدس کا پائیتی ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک سے ہوتے ہوئے، بائیں طرف سے ہوتے ہوئے، اور پھر آپ جالی شریف کی طرف جاتے۔ لیکن اب یہ راستہ چونکہ بند کر دیا گیا ہے، عام طور پر اس جانب سے جانے نہیں دیا جاتا ہے، اور ایک نیا دروازہ مسجد نبوی میں جنت البقیع کے بالکل سامنے، جس کا نام باب البقیع ہے، وہ نیا دروازہ ہے، اور یہ اس دروازے سے اگر آپ داخل ہوں، ممکن ہو، عام طور پہ اس دروازے سے بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی ہے، چونکہ باب السلام سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر باب البقیع سے جنت البقیع کی طرف نکل جاتے ہیں، تو عام طور پہ اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے۔ لیکن اگر ممکن ہو کہ باب البقیع سے آپ داخل ہو سکیں تو باب البقیع سے داخل ہوں، تاکہ پائیتی کی جانب سے آپ داخل ہوں، اور اگر ممکن نہ ہو تو مسجد نبوی میں کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو جائیں، باب السلام سے داخل ہو۔
باب السلام سے داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں آپ آئیں تو آپ پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ تو وہاں چونکہ مسجد نبوی میں آپ حاضر ہوئے جو کہ افضل المساجد ہے، تو وہاں پر بھی آپ تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں نظریں جھکائے ہوئے با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار کہ اب یہاں پر فرشتے بھی جب آتے ہیں تو اس طریقے سے ادب کے ساتھ آتے ہیں کہ اپنی پروں کو بھی آواز نہیں دیتے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ ادب کی وہ جگہ ہے کہ یہ آسمان کے نیچے یہ وہ ادب گاہ ہے، ادب کی جگہ ہے کہ یہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر جگہ ہے۔ تو یہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے اور تمام اعمال اکارت چلے جائے۔ چیخ پکار، چلا کر بات کرنا، دوسری چیزیں کرنا، وہ تمام چیزوں سے گریز کرے، خاموشی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ مواجہ شریف کی طرف آگے بڑھے۔ اور پھر جب جالی شریف آئے، جالی شریف یہ 3 حصوں میں ہے، 3 حصوں میں جالی شریف ہے، اس طریقے سے کہ دونوں جانب 2 جالیاں ہیں اور درمیان میں جو ایک جالی شریف ہے اس میں 3 سوراخ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک بڑا سوراخ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مواجہ شریف، یعنی قبر انور میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور آپ کا چہرے انور جس جانب ہے اس جگہ وہ سوراخ لگا دیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے تاکہ حاضری میں آسانی ہو۔ آپ اس جانب سے جب حاضر ہو، سب سے پہلے آپ باادب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے، اور بالکل قریب بھی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کم از کم 4 گز دور آپ کھڑے ہوں، چھونے کی کوشش نہ کریں، بوسہ لینے کی کوشش نہ کریں، 4 گز دور کھڑے اور سلام پیش کریں۔ سلام ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر، اس ادب کے ساتھ، اور جب آپ کسی بھی مزار پہ حاضری دیں تو صاحب مزار کا چہرہ چونکہ قبلہ رو ہوتا ہے، تو آپ چہرے کی جانب اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کی پیٹھ قبلے کو ہوگی۔ یہاں پر بھی آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو اس حیثیت سے کھڑے ہوں گے کہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی، اور ویسے ہی ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے، ہاتھ اس طور پر باندھا جائے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، ادب کے ساتھ، اور پھر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طریقے سے سلام پیش کریں کہ سلام ہو آپ پر، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام، اے گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آپ پر سلام، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں شفاعت مانگنے آیا ہوں، شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ میری شفاعت فرمائیں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، بار بار یہ کہیں، ادب کے ساتھ، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنائے، نظریں نیچی کیے ہوئے، اور جس طریقے سے ایک گنہگار کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ
جو کہ شہنشاہ دو عالم کی بارگاہ ہے، وہاں پر ہم گنہگار حاضر ہوئے، ہم جو کہ سزاوار ہیں، خطا کار ہیں، سزا کے حقدار ہیں، تو اس طور پر مجرم بن کر حاضر ہوئے۔ جس طرح مجرم لایا جاتا ہے اس طرح کے ہم بھی گنہگار ہیں، حضور آپ ہی کے مجرم ہیں، اس طور پر حاضر ہو، نظر نیچی کیے ہوئے اور صلاۃ و سلام پیش کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اس جگہ اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام کعبے کے ودرود تجا تم پہ کروڑوں درود، اس کے چند اشعار یاد کر لیں کہ اس جگہ پر یہ جو درود کی پوری نظم، یہ جو پورا عطیہ اعلیٰ حضرت نے جو پیش فرمایا ہے، واقعی مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اور یہ پورا کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑ درود پڑھا جائے تو ایک اس کا الگ ہی لطف آتا ہے کہ اس میں وہ اشعار کہ گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ اگر یاد نہ ہو تو زیروکس کاپی ایک رکھ لیں اور وہاں پر اگر وقت میسر آئے تو کھڑے ہو کر یہ درود پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ پڑھیں، لیکن بلند آواز سے نہیں، کیونکہ یہ ادب کی جگہ ہے، آواز بلند نہیں کرنی ہے اور بالکل پست بھی نہ کرے کہ خود بھی نہ سن سکے، نہیں، بلکہ نماز میں جتنی آواز نکالنا ضروری ہے اتنی آواز میں، بلند آواز نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور زور سے چلا کر انہیں نہ پکارو، چلا کر نہ پکارو جیسے تم باز کو پکارتے ہو، اس طریقے سے حضور کو نہ پکارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب کو اس طرح مت پکارو کجہری بعضکم لبعض، جیسے کہ باز کو پکارتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال سارے اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو، تمہیں گمان بھی نہ ہو، ذہن میں بھی نہ آئے اور تمہارے تمام اعمال بیکار ہو جائیں۔ اسی لیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو خلیفہ تھا تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں وہ زور آواز سے بات کرنے لگا، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے غضب فرمایا اور فرمایا کہ تم یہاں زور آواز سے کہتے ہو، کیا تم نے یہ نہیں سنا رب کا فرمان کہ نبی کے دربار میں بلند آواز سے نہ کہو؟ تو خلیفہ نے کہا کہ وہ تو آپ کی ظاہری حیات کی بات تھی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فنبی اللہ حی یرزق، یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس وقت ظاہری حیات طیبہ میں آپ کے حضور بلند آواز کرنے کی ممانعت ہوئی کہ اعمال آپ کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں، تو آج بھی یہی حکم ہوگا کہ حضور کے دربار میں اس طریقے سے حاضری دیں کہ پست آواز رہے، بلند آواز نہ کی جائے۔ لوگ وہاں جا کر جری ہو جاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر عام مسجدوں میں کسی کا ایک موبائل تھوڑا سا بچ جاتا ہے تو لوگوں کی نظریں اس طرف چلی جاتی ہیں کہ موبائل سائلنٹ نہیں کیا، یا کوئی اگر موبائل میں بات کرنے لگتا ہے مسجد میں بیٹھ کر تو لوگ اس کو منع کرتے ہیں، زجر و توبیخ کرتے ہیں کہ بات کرنا ہے تو باہر جاؤ۔ وہی لوگ جو منع کرتے ہیں ان لوگوں کو میں نے دیکھا
کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ کر اور خود موبائل استعمال کر رہے ہیں، خود موبائل پہ بات کر رہے ہیں. وہ جو افضل المساجد ہے وہاں پر آ کر اور یہ تمام باتیں، وہ تمام مسجد کے آداب بھول گئے، اور مسجد کا ادب اور حضور کی مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں لیتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں کہ یہ ادب کی جگہ ہے. بے ادب مت بنو کہ سیلفی کے چکر میں جو ہے وہ تمہارے سب کچھ جو ہے وہ بیکار اور برباد نہ ہو جائے. تو اس لیے مواجہ شریف میں اس طریقے سے حاضری تھے. بہرحال پہلے سلام پیش کرے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے، پھر کچھ داہنے قدم، داہنی طرف ایک قدم یا دو قدم آپ اسی طریقے سے بڑھائیں داہنی طرف کہ آپ کا چہرہ، آپ کا رخ جالی شریف کی ہی طرف ہو. دو قدم یا ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے تو اب ایک سوراخ ہے، وہ مواجہ شریف ہے، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب کہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں، سلام پیش کریں. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ عند رسول اللہ. یہ آپ ذکر کریں کہ تم پر آپ پر سلام، اے اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ، آپ پر سلام ہو. اے اللہ کے رسول کے وزیر، آپ پر سلام ہو. اسألک الشفاعۃ عند رسول اللہ، اور میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شفاعت کی سفارش فرما دیں. ان کو سفارش ہی بنائیے کہ وہ جو زندگی بھر ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے ساتھ رہے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، سب سے زیادہ محبت حضور جن سے فرمایا کرتے تھے، جب ہم ان کو سفارشی بنائیں گے تو کیوں نہ حضور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں. پھر کچھ ایک قدم آپ اور دائنی طرف آگے بڑھیں گے. اب مواجہ شریف ہے حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہاں پر بھی آپ سلام پیش کریں. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا متم الاربعین. اے نبی کے خلیفہ آپ پر سلام، اے حضور کے وزیر آپ پر سلام، اور اے 40 کی تعداد مکمل کرنے والے آپ پر سلام. اسألک الشفاعۃ عند رسول اللہ. یہاں پر بھی آپ شفاعت کی سفارش کریں. پھر ان دونوں مواجہ شریف کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں، یعنی حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، ان دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور پھر سلام پیش کریں. السلام علیکما خلیفتئی رسول اللہ، السلام علیکما وزیرئی رسول اللہ، اسألکم الشفاعۃ عند رسول اللہ. اس طریقے سے ذکر کرے. یہ دعائیں ہیں تو کتاب آپ اپنے ساتھ ان دعاؤں کی کتاب لے کر جائیں. آج کل عام طور پہ موبائل میں سب چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں، تو کتاب بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل میں ہی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب دعائیں جو سلام کس طریقے سے پیش کیا جائے، تو یہ چند چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں. اور جب تک با ادب اس دربار میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تب تک کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دیر تک کھڑے رہیں اور لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے رہیں کہ کون کیسا آ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، کون کس کو دھکا دے رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، کون فوٹو کھینچ رہا ہے اور کون جالی کو چھو رہا ہے. یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ جب تک کہ آپ کا دل لگے، اس جانب آپ کی توجہ ہو، اسی وقت تک آپ کھڑے رہیں، ورنہ باہر آ جائیں. عام طور پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ دیر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو اگر زیادہ کوئی جو ہے وہ آپ پر سختی کرے، دھکے دے، تو اب آپ وہاں لڑائی جھگڑا نہ کریں، وہاں پر کسی سے بات بھی نہ کریں.
یہاں تک کہ بزرگان دین کا تو یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں ہی اگر انہیں کوئی پہچان والا نظر آ جاتا تو پہلے ہی سے وہ راستہ بدل دیتے کہ کہیں ملاقات نہ ہو جائے، تو ادب میں خلل نہ آ جائے، ادب میں خلل نہ آ جائے۔ تو اس لیے وہ تمام باتیں وہ باہر رکھیں جب تک کہ اس دربار میں حاضر ہو، ادب کا خیال رکھیں، دعائیں کریں کہ یہ دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے۔ آج اس جگہ حاضر ہوئے جو کہ شفیع المذنبین ہیں، جو کہ گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں، وہ جنہوں نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ساری زندگی اپنی امت کو جنہوں نے یاد کیا، اپنی امت کی مغفرت کی جنہوں نے دعا فرمائی، وہ جو اپنی امت سے بے پناہ محبت فرمانے والے ہیں، آج ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اور یہی خیال رہے یقین کے ساتھ کہ حضور یہاں ہماری باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، اور ضرور حضور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کے وسیلے سے ہمارے بگڑے کام بنا دے گا۔ یہ خیال رہے۔ جن جن لوگوں نے سلام کے لیے کہا اگر یاد رہے تو وہاں پر سلام پیش کریں، دعاؤں کے لیے جن لوگوں نے کہا اگر یاد رہے تو نام لے کر دعا کریں، اگر یاد نہ رہے تو جن کیا شعر ہے اعلیٰ حضرت نے وہ جو شعر ارشاد فرمایا ہے، ذہن میں مکمل شعر نہیں ہے، کہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا پیش خبیر کیا حاجت خبر کی ہے، اس طریقے سے ہے کہ یہاں حضور کے دربار میں ہم حاضر ہیں تو بس اتنا عرض کر دیں اگر یاد نہ ہو، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا دعا کرنی ہے اور کن کن لوگوں نے سلام پیش کرنے کے لیے کہا، کن کن لوگوں نے کیا کیا دعاؤں کے لیے کہا۔ تو بس یہ کہ یا رسول اللہ آپ تو خبیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خبیر بنایا ہے، آپ ساری کائنات کی خبر رکھنے والے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کن کن لوگوں نے مجھ سے کیا کیا دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا آپ کے علم میں ہے، ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اس طریقے سے دعا کریں، سلام پیش کریں، جب تک کھڑے ہو سکتے کھڑے رہیں، اور پھر ادب کے ساتھ جالی شریف کی طرف ہی چہرہ کیے ہوئے الٹے قدم آپ مسجد نبوی سے باہر کی طرف تشریف لائیں، باہر تشریف لائیں، اور باہر بھی جب تک آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں کھڑے رہ سکتے ہیں گنبد خضرا کے سامنے، آپ اسی طریقے سے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ پھر مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین حجرتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے حجرے اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، بیچ میں ایک طرف روضے کا نور، ایک طرف منبر کی بہار، اور بیچ میں جنت کی پیاری کیاری واہ واہ۔ تو یہ جس کا نام ریاض الجنہ ہے یعنی جنت کی کیاری۔ تو اگر میسر ہو وقت ملے تو آپ وہاں جو ہے وہ نفل ادا کریں، کچھ نماز پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھیں، کہ وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری وہ جگہ ہے خصوصیت کے ساتھ کہ جہاں حضور نے نمازیں پڑھی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو مسجد نبوی اصل تھی وہ ریاض الجنہ ہی ہے، اور اسی ریاض الجنہ میں منبر شریف ہے، اسی ریاض الجنہ میں محراب شریف ہے،
وہ محراب کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، جہاں حضور مصلی امامت پر فائز ہوئے اور صحابہ کرام کی امامت فرمائی، جب حضور نے ظاہری پردہ فرما دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز میں جو کھڑے ہونے کی جگہ تھی، یعنی حضور جہاں سجدہ فرمایا کرتے تھے، تو اس جگہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پر دیوار کھڑی کر دی کہ جہاں حضور کی پیشانی اقدس زمین سے لگی تو کہیں کسی کا پیر نہ لگے، اور وہ اتنی جگہ چھوڑ دی جہاں حضور کا قدم پاک ہوتا تھا، تاکہ اب اگر کوئی امام یا کوئی مصلی، کوئی نمازی اگر نماز پڑھے تو سجدہ حضور کے قدم پاک کی جگہ پر کرے۔ یہ ادب اہل سنت و جماعت نے، جس کا نام اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت ہے، تو یہ عشق، یہ محبت اور یہ ادب ہم نے سیکھا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھا ہے۔ تو اگر ہو سکے تو وہی محراب کہ خلافت عثمانیہ میں ترکیوں کی جو حکومت تھی تو ان لوگوں نے وہاں پر محراب بنا دیا ہے، تو آج بھی وہ جگہ ہے، تو اگر وہاں پر جگہ ملے، میسر ہو، وقت ملے تو 2 رکعت نماز وہاں بھی ادا کریں کہ آپ سجدہ اس جگہ کریں گے کہ جہاں حضور کے قدم پاک تھے۔ ویسے ہی ممبر شریف ہے، ممبر شریف وہ ممبر پر کہ جس پر کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے۔ اسی طریقے سے ریاض الجنہ میں بہت سارے ستون ہیں جنہیں استوانہ کہا جاتا ہے، ستون ہیں، الگ الگ ستون کی الگ الگ خصوصیات ہیں، بہت سے ستون ہیں لیکن الگ رنگ کے بعض ستون ہیں جن کی بعض خصوصیات ہیں، جیسے کہ ایک استوانہ حنانہ ہے۔ استوانہ حنانہ یہ محراب شریف سے لگا ہوا ہے، بالکل استوانہ حنانہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر ایک لکڑی کا ستون ہوا کرتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے ٹیک لگا کر اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام سے ممبر بنوایا اور ممبر بنوا کر اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ ممبر شریف پر واعظ فرمانے کے لیے آپ جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کرام نے سنا کہ کہیں سے رونے اور سسکنے کی آواز آ رہی۔ جب غور کیا گیا تو وہی ستون لکڑی کا، وہی کھجور کے درخت کا ایک ستون، اسی سے آواز آ رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور اس پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، اسے اپنے سینے سے لگایا، تو پھر دھیرے دھیرے سسکنے کی آواز کم ہوتے ہوتے بند ہو گئی، جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر سسکتا ہے کہ وہ ستون حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے ٹیک لگا کر اور تکیہ لگا کر، تکیہ فرما کر اور آپ خطبہ دیا کرتے تھے، کہ آج وہ اس سے محروم ہو گیا تو رونے لگا۔ اس ستون وہ بھی حضور کا ادب اور احترام جانتا ہے، لیکن آج کے انسان معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اسی دنیا میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی جائے۔ تو اس ستون نے کہا کہ جنت مجھے عطا کی جائے، جنت دے دی جائے۔ حضور نے اسے جنت دے دی، یعنی وہ جنت میں بھی وہ ستون رہے گا، وہی استوانہ حنانہ جس کا نام ہے۔ ایسے ہی ایک استوانہ ابو لبابہ ہے،
کہ ایک صحابی رسول نے اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور باندھ لیا اور کہہ دیا صحابہ کرام سے کہ جب تک کہ حضور مجھے معاف نہ فرمائے میں نہیں کھولوں گا. اسی طور پر رہے یہاں تک کہ حضور تشریف لائے اور حضور نے ان کو معاف فرما دیا. تو وہ جگہ بھی ہے جہاں دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. یہ بھی اسی طریقے سے ایک استوانِ سریر ہے کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور وہاں آپ کا بستر شریف رہتا تھا بالکل حجرہ عائشہ سے یعنی جالی شریف سے بالکل لگا ہوا. ریاض الجنہ میں استوانِ سریر ہے. استوانِ علی بھی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جہاں رہ کر اور چوکی داری کیا کرتے تھے, محافظت کیا کرتے تھے, وہاں پر ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے, وہ جگہ بھی. اس طرح سے بعض ستون ہیں تو اگر موقع میسر آئے تو ہر ستون کے پاس جو ہے وہ نفل نماز ادا کی جائے. اسی طریقے سے ایک جگہ ہے جس کا نام صفہ ہے. ایک چبوترا ہے جسے صفہ کہا جاتا ہے, جہاں اصحاب صفہ قیام کیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, اوراد و وظائف اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. وہ صحابہ کرام جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا, کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, مسجد نبوی میں ہی وہ رہا کرتے تھے اور وہیں پر کبھی کچھ صدقے کی کچھ کھجوریں آ گئی, کبھی کچھ کھانے کی چیزیں آ گئی, آپس میں مل بانٹ کر کھا لیتے, ورنہ فاقہ کشی کرتے تھے. انہی اصحاب صفہ میں جلیل القدر صحابی کہ جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. تو وہ صفہ, وہ چبوترا ہے, اگر میسر آئے تو وہاں پر بھی نماز ادا کرے. لیکن ادب ہر جگہ ملحوظ رہے, بلند آواز سے نہیں, دھکا مکی نہیں, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں, بلکہ خاموشی کے ساتھ, ادب کے ساتھ جب تک عبادت کر سکے کرے, ورنہ باہر آ جائے. اور یہ مدینہ منورہ, یہ پوری بستی کہ نہ جانے کہاں حضور کے قدم کس جگہ لگے, تو اس لیے ادب کے ساتھ چلے. اگر ہو سکے تو ننگے پاؤں, اگر چل سکتا ہے تو چلے, اور اگر دھوپ ہے چلنا ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ادب کہ بزرگان دین اولیاء کرام اس شہر میں جب بھی داخل ہوتے تو اپنے نالین کو, اپنی جوتیوں کو اتار لیا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے, وسیع و عریض پہاڑ, جس کا نام احد ہے. احد کہ حدیث پاک میں احد یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. احد کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد مجھے محبوب رکھتا ہے اور میں احد کو محبوب رکھتا ہوں, میں احد سے محبت کرتا ہوں. حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو احد جائے تو اس کے پھل میں سے کچھ ضرور کھائے, اگر پھل میسر نہ ہو تو پتا ہی کھائے. حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ورنہ گھاس ہی صحیح تو اس کو چاٹ لیں. احد پہاڑ کے ہی دامن میں شہدائے احد کا مزار ہے. سن 3 ہجری میں غزوہ احد رونما ہوئی اور اسی غزوے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی. وہاں پر آپ کا بھی مزار الگ سے ہے اور بقیہ جو شہدائے احد ہیں ان کا مزار ہے, وہاں پر بھی حاضری دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ ضرور یہاں حاضری کے لیے آیا کرتے تھے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جو ہماری حاضری ہوئی ہے وہ حاضری قبول ہو جائے تو اس کی سفارش آپ حضرت امیر حمزہ کے دربار میں کریں تو آپ کی حاضری حضور کے دربار میں بھی قبول ہو جائے گی, کیونکہ حضور کے بڑے چہیتے چچا تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ
وہ دور کہ جب چند ہی لوگ ایمان لائے تو اس وقت جس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کو ایک ہمت دی، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ہمت اور طاقت ملی، تو انہی میں ایک سب سے نمایاں نام حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جیسے کہ فاروق اعظم ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم سے بھی بہت پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے، اور حضور کے چچا بھی ہیں، تو وہاں پر بھی حاضری دی جائے، وہاں پر بھی دعائیں مانگی جائیں۔ اسی طریقے سے جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جہاں سینکڑوں صحابہ کرام آرام فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ تیسرے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس، اور بھی بہت سے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزار مبارک، بلکہ جب تک کہ ترکیوں کی حکومت تھی وہاں، تو وہاں پر یہ بعض جو جلیل القدر صحابہ صحابیات اہل بیت اطہار جیسے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا عثمان غنی وغیرہ، تو ان صحابہ کرام کے الگ الگ جو ہے وہ قبے بنے ہوئے تھے، درگاہ بنی ہوئی تھی، قبے بنے ہوئے تھے، یعنی جو ہے وہ گنبد بنا ہوا تھا۔ بعد میں یہ نجدی حکومت آئی تو اس نے مسمار کر دیا، قبروں پر جو ہے بلڈوزر چلا دیے اور جو ہے اس میں راستہ نکال دیا۔ تو اس لیے جنت البقیع میں جب حاضری ہو تو چاہیے کہ جنت البقیع کے دروازے پہ ہی کھڑے ہو کر اور سلام پیش کرے، وہیں سے دعا مانگی جائے، اندر داخل نہ ہو، کیونکہ اب وہ نئے طور پر ان لوگوں نے جو جنت البقیع کا راستہ بنایا اور تمام قبروں کو مسمار کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قدم کسی صحابی کے مزار پر پڑ جائے، کسی صحابی کے قبر پر چلنا پڑ جائے۔ تو اس لیے باہری سے کھڑے ہو کر وہاں پر بھی سلام پیش کریں اور وہاں بھی دعا مانگے۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کے قریب مسجد قباء ہے، وہ مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما کر جب مدینہ کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے جہاں پڑاؤ ڈالا اور سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد ڈالی وہ مسجد قباء ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ مسجد قباء کے بارے میں کہ اس مسجد میں جو 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب، اور بارہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کبھی سواری پر کبھی پیادہ یعنی پیدل ہی مسجد قباء تشریف لاتے، ہر سنیچر تشریف لاتے، ہفتے میں ہر سنیچر کو تشریف لاتے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ تو یہ مسجد قباء ہے۔ اسی طریقے سے مسجد قبلتین وہ جگہ کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی امامت فرما رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف نظر فرما رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا، اے محبوب قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا اور پھیرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی جانب جسے تم چاہتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو۔ چند مہینے شروع اسلام میں لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن حضور چاہتے تھے کہ وہی قبلہ جو قبلہ پہلا قبلہ ہے، جو پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ جو پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، وہی ہمارا قبلہ ہو، جو قبلہ ابراہیمی ہے وہی ہمارا بھی قبلہ ہو جائے۔ یہ حضور چاہتے تھے۔ نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں وحی نازل ہوئی، حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
کہ اے محبوب اپنے چہرے انور کو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر دو. تو مسجد اقصی جو ہے وہ جنوب میں ہے غالباً، یعنی بالکل اپوزٹ میں، کہ اگر مسجد اقصی جنوب میں ہے تو شمال میں خانہ کعبہ، اس طریقے سے، یعنی ایک جنوب میں ایک شمال میں، اس طریقے سے ہے. تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. حضور امامت فرما رہے تھے. عین امامت کے وقت ہی نماز کے درمیان ہی یہ حکم ہوا. تو بقیہ نماز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی ہی حالت میں مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا. صحابہ کرام نے بھی آپ کی ابتدا میں اس طرف منہ کر لیا، یعنی حضور وہاں سے چل کر اس طرف آگے تشریف لے آئے، پھر سے اسی طریقے سے سب بندی ہوئی. بقیہ نماز مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. تو اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا، یعنی دو قبلوں والی مسجد. دو قبلے، بعض لوگ جو ہے وہ وہاں پہ دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. اس وقت تک قبلہ تھا مسجد اقصی تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن اب جو قبلہ ہے تو دنیا میں چاہے جہاں کہیں بھی کوئی ہو تو خانہ کعبہ کی ہی طرف رک کر کے وہ نماز پڑھے گا، وہی قبلہ ہے. تو یہاں پر بھی اگر میسر آئے وہاں پر بھی جائیں، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں. اسی طریقے سے جہاں جنگ غزوہ خندق ہوئی وہاں پر بھی مساجد 7 ہے. 7 مسجدیں تھی پہلے، اب 7 نہیں بلکہ 5 یا 3 رہ گئی ہیں. اور جو ہے 2 مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں پر نجدیوں نے روڈ بنا دیا ہے، راستہ بنا دیا ہے، مسجدوں کو جو ہے وہ ڈھا دیا ہے. وہ مسجدیں تھی کہ مسجد عمر، مسجد عثمان، مسجد ابو بکر، مسجد سلمان فارسی، کہ جہاں جہاں ان صحابہ کرام کے خیمے لگے ہوئے تھے. ایسے ہی مسجد فتح کہ جہاں غزوہ خندق کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 روز تک دعا فرمائی تھی فتح کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی تو اسی کا نام مسجد فتح رکھ دیا گیا. تو وہ بھی جو ہے وہاں پر وہ مساجد بھی ہے، وہ جگہ بھی ہے. اگر وہاں پر بھی میسر آئے وہاں جائیں، وہاں بھی نفل نماز پڑھیں. ایسے اور بھی بہت ساری جگہیں مدینہ طیبہ میں ہیں. مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. مدینہ طیبہ جب تک آپ حاضر رہیں وہاں پر رہیں. مسجد نبوی آپ کا یہی کام ہے کہ مسجد نبوی میں روزانہ حاضر ہوں، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو مسجد نبوی میں لگاتار بلا ناغا 40 وقت کی نماز پڑھے تو میں اس کی شفاعت کروں. اور وہ مدینہ منورہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یہی ایک کام ہونا چاہیے. مسجد نبوی میں جائیں، نماز ادا کریں. اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ورنہ تنہا نماز پڑھیں. کسی نجدی وہابی بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہ آپ کی ہوگی، نہ کسی کی ہوگی، نہ اس کی نہ آپ کی. تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، تنہائی نماز پڑھیں. اور روزانہ کا معمول بنائیں کہ حاضری بھی دیں مواجہ شریف. بعض لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں کہ ہاں آج فلاں جگہ جانا ہے، کپڑے خریدنا ہے تو کھجوریں خریدنی ہے، تو یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے، اسی میں سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. نہیں، اصل جس لیے آپ حاضر ہوئے، بلکہ یہاں تو عاشق کی تو بات یہ ہے کہ یہاں سے اگر چلا اور اگر کسی نے پوچھا کہ کس لیے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے جبکہ یہ نوزت کدھر کی ہے،
جب بھی کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ جا رہا ہوں، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ کیا کہا کہ طیبہ جا رہا ہوں، کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو یہی اصل مراد ہے کہ قیامت قریب آئے گی تو خانہ کعبہ بھی چل کر حضور کے دربار میں حاضری دے گا، سلام پیش کرے گا۔ وہ دربار ہے، صبح و شام وہاں پر حاضری دیں کہ یہ تو ہم عاصیوں کا نصیبہ ہے کہ ہم زندگی بھر چاہیں تو اسی چوکھٹ پر پڑے رہیں، ورنہ تو وہ قدسی، وہ معصوم فرشتے کہ 70,000 صبح 70,000 شام، صبح میں 70,000 آتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوسری مرتبہ پھر نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ہم گنہگاروں کا نصیبہ ہے کہ جتنی مرتبہ چاہیں حاضری دے دیں۔ تو اس لیے جب تک رہیں وہاں حاضری پیش کریں، بادب حاضری پیش کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے طفیل ہمارے حج کو بھی حج مبرور فرمائے اور ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے، اور ہو سکے تو جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، علماء کرام کے لیے، اس فقیر کے لیے، دوسرے حضرات کے لیے بھی دعا کریں جو حضرات امسال حج کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں یا لے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کے حج کو حج مبرور فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں با ادب حاضری نصیب فرمائے، حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔